آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور اچانک سرد پسینے میں جاگ جاتے ہیں، یا شاید آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے کھانے میں سے ایک بے ترتیب بال نکالتے ہیں۔ کبھی کبھار بخار بالکل اچانک آ جاتا ہے۔ عام طور پر ہم انہیں بدقسمتی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم حیاتیاتی خرابی، کمزور ریستوران کی صفائی یا غیر متوقع کائنات میں زندگی کے ہنگامہ خیز پس منظر کی آواز کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن اسلامی روحانی روایت ان لمحات کو مختلف انداز میں دیکھتی ہے۔ اس فریم ورک میں کوئی حادثات نہیں ہوتے۔ معمول کی روزمرہ دنیا در حقیقت غیب سے براہ راست رابطے کی ایک لائن ہے۔ یہ الہی علامات کی ایک انتہائی منظم ساخت پیش کرتی ہے۔ یہ واقعات تصادفی خرابیوں کی بجائے امتحانات، یاد دہانیوں اور ابتدائی انتباہات کی ایک مخصوص لغت میں تقسیم ہوتے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے زندگی کو دیکھنے سے تصادفی موقع کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کو تسلی بخش احساس دیتا ہے کہ کائنات مسلسل آپ سے براہ راست بات کر رہی ہے۔ اس زبان کی پہلی قسم امتحانات اور تطہیر سے متعلق ہے۔ یہاں منفی جسمانی تجربات کو سزا کے طور پر نہیں بلکہ فعال صفائی کی عمل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اچانک بخار کو روحانی طور پر ماضی کی گناہوں کو جلا دینے کی فعال عمل کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔ چھوٹی مایوسیوں کے لیے جیسے کھانے میں بال ملنا، محرک سیدھا شعوری انتخاب کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ انتخاب صبر کرنے کا ہے یا نہیں۔ صبر عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے تحمل۔ یہ مخصوص کھانے کی تکلیف کا نفسیاتی اور روحانی جواب ہے۔ جسمانی آزمائشیں اور روزمرہ کی پریشانیاں الہی فلٹر کا کام کرتی ہیں۔ ان لمحات میں غصے کے بجائے صبر کا انتخاب کر کے مومن اپنی روحانی کتاب کو فعال طور پر صاف کرتا ہے۔ جسمانی جسم سے باہر نکل کر ماحول خود پیغامات لے کر آتا ہے۔ یہ ہمیں دوسری قسم نعمتوں اور الہی اشاروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اپنے گھر میں اچانک چونٹیوں کی آمد پر غور کریں۔ جب ایک مکوڑا مار اسے ایک تکلیف سمجھتا ہے، یہ روایت ان کے آنے کو ایک گہری مثبت علامت کے طور پر دیکھتی ہے۔ چونٹیاں ایک آنے والی خطرے کی پھیلاؤ کی نمائندگی کرتی ہیں، جو کہ رزق کا اسلامی تصور ہے، جس میں الہی مہیا، روزانہ کی روزی اور مادی دولت شامل ہے۔ یہ اشارے اندرونی طور پر بھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی آپ اچانک بغیر کسی واضح وجہ کی بے چینی کی لہر یا دل کی تیز دھڑکن محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کی گرد کوئی فوری خطرہ نہیں ہوتا۔ اس اچانک خوف کی روحانی تشخیص بہت مخصوص ہے۔ یہ خدا کی طرف سے براہ راست اشارہ ہے، جو شخص سے فوراً رکنے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ چاہے بیرونی ماحول چونٹیاں بھیجے یا اندرونی کیمیا بے چینی کو متحرک کرے، دونوں اندرونی علام کا کام کرتے ہیں۔ یہ مومنین کو روحانی غفلت سے باہر نکالنے اور ان کے الہی فراہم کنندہ سے دوبارہ جڑنے کے لیے موجود ہیں۔ ایک تیسری بھاری قسم کی علامات بھی ہیں جو غیب سے انتباہات ہیں۔ رات کو بغیر کسی جسمانی وجہ کے خوفزدہ جاگنا ایک بھاری روحانی بوجھ کے طور پر تشخیص کیا جاتا ہے، نہ کہ ایک سادہ برا خواب۔ یہ غیب کا بوجھ ایک اور عام غیر معمولی حالت کی وضاحت بھی کرتا ہے، ایک بالکل صحت مند بچہ جو بار بار روتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کی کوئی حیاتیاتی ضرورت یا ماحولیاتی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس خوفزدہ بالغ اور روتے ہوئے بچے دونوں کو جو سبب جوڑتا ہے وہ اکثر نظر یعنی برائی کی آنکھ کے طور پر پہچانا جاتا ہے، جو دوسروں کی شدید حسد اور جلن کی وجہ سے متحرک ایک غیب نقصان دہ قوت ہے۔ یہ انتباہات لاشعور میں گہرائی تک پھیلتے ہیں۔ بار بار سانپوں کے خواب دیکھنا خواب دیکھنے والے کے لیے ایک آخری ناقابل تردید خطرے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خاص طور پر سانپ پوشیدہ انسانی دشمنوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ مومن کے خلاف ان کی جاگتی زندگی میں شدید حسد کی فعال موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خوفناک جذباتی حالتیں اور تاریک لاشعوری خواب اذیت دینے کے لیے نہیں ہیں، یہ دفاعی ابتدائی انتباہی نظام کے طور پر کام کرتے ہیں، جو غیب کی روحانی حملوں کو بے نقاب کرتے ہیں تاکہ انہیں مکمل طور پر جسمانی حقیقت میں ظاہر ہونے سے پہلے حل کیا جا سکے۔ یہ متحرک خاکہ ایک مومن کے روزمرہ کی زندگی کو سمجھنے کے لیے استعمال ہونے والے مکمل روحانی لغت کا نقشہ بناتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں اقسام تطہیر، رزق اور حفاظت سب ایک مرکزی متحدہ ماخذ سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس فریم ورک کو اپنانا ایک شخص کی نفسیاتی رد عمل کو روزمرہ کی مشکلات اور اچانک خوش قسمتی پر تبدیل کر دیتا ہے۔ غصے کا جبلت صبر کے موقع میں بدل جاتا ہے، مایوسی کے لمحات تطہیر کے عمل میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور خام غیر واضح خوف روحانی چوکسیت کا اشارہ بن جاتا ہے۔
زندگی کی تشریح اس ساخت کی ذریعے بے بسی اور متاثرہ ہونے کے احساسات کو ختم کر دیتی ہے جو اس یقین سے آتے ہیں کہ آپ ایک تصادفی کائنات کے رحم و کرم پر ہیں۔ یہ روایت انسانی وجود کے پریشان کن، معمولی اور خوفناک لمحات کو مقصد دیتی ہے۔ یہ گرا ہوا مشروب اور اچانک ڈراؤنی خوابوں کو ایک انتہائی منظم کائنات کی ناقابل تردید ثبوت میں بدل دیتی ہے جو الہی طور پر قریب سے منظم ہے۔